میں ڈاکٹر بھگوان داس پٹھئی، چائلڈ اسپیشلسٹ، وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف منارٹی ونگ سکھر لاڑکانہ ریجن اور چیف پیٹرن خدمت انسانیت سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن سندھ لاڑکانہ میں جہاں کرپشن کے بہت سارے مثال ہیں، وہاں ایک یہ بھی مثال ہے کہ 22 فروری 2010 کو ضلع ناظم نے ایک اپلیکیشن الاؤ کی تھی، اور یہ تھی کہ یوز آف لاؤڈ اسپیکر ڈیورنگ دا ریلیجس جلسہ ان کنیکشن ود دی عید المیلاد النبی، اور اس قسم کا لیٹر ایشو کیا گیا تھا، لیکن جنہوں نے جعلی این او سی بنائی، یہ این او سی ہوتی ہے پیٹرول پمپ کے لیے، اس پیٹرول پمپ کے لیے ڈسٹرکٹ اتھارٹی سب سے پہلے این او سی دیتی ہے، اور اسی 22 فروری 2010 کے ڈیٹ میں اسی نمبر سے 131 نمبر سے، جو کہ یوز آف لاؤڈ اسپیکر کے لیے دی گئی تھی، اس کی پیٹرول پمپ کی این او سی بنائی گئی، اور 22 فروری کے بعد 3 جون کو 2010 میں وہی ڈسٹرکٹ اتھارٹی لاڑکانہ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاڑکانہ جس کو کہتے ہیں، انہوں نے ایک لیٹر بھیجا پیٹرولیم کمپنی کو، اور اس نے یہ لکھ کے بھیجا کہ آپ کی جو این او سی ہے پیٹرول پمپ کی، وہ انڈر پروسیس ہے اور ہم نے ایشو نہیں کی گئی ہے، لیکن آپ لوگوں نے پیٹرول پمپ بنانا شروع کر دیا ہے، اور جو کہ غیر قانونی ہے، اور اس قسم کی جو پیٹرول پمپ میں اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس کو روکا جائے، کیونکہ جب تک ڈسپیوٹیڈ لینڈ کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا ہے، اگر کوئی لاس ہوتا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد وہی ڈسٹرکٹ اتھارٹی دوسرا لیٹر نکالتی ہے اگلے سال 25 جون 2011 کو، کہ آپ کو پہلے بھی ہم لوگوں نے منع کیا تھا کہ آپ کا جو این او سی ہے وہ تیار نہیں ہے، ہم لوگوں نے ایشو نہیں کیا، آپ اس لیے کنسٹرکشن بند کر دیں، لیکن کنسٹرکشن چلتی رہی، اور وہ پیٹرول پمپ بن گیا، اس کو کمپنی کی طرف سے پیٹرول ملنا بھی شروع ہو گیا اور سیل بھی شروع ہو گئی، لیکن اس کو این او سی نہیں ملی ہوئی ہے۔ آج اسی بات کو پورے 10 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں، مختلف کورٹوں میں، مختلف ڈپارٹمنٹس میں، یہاں تک کہ ہائی کورٹ میں بھی ہم گئے، لیکن کیونکہ بڑے لوگ ہیں اس کے خلاف، حالانکہ
ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ایس ایس پی لاڑکانہ کو لکھتا ہے کہ جنہوں نے یہ معاملہ جعلی این او سی بنانے کا کیا ہے اس کے اوپر آپ کرمنل ایکشن لے لیں، لیکن ایس ایس پی ایک ہی جواب دیتا ہے کہ آپ مجھے بندہ بھیجیں، جو کہ آپ آ کے ایف آئی آر کٹوائے، اور ڈسٹرکٹ اتھارٹی یہی کہتی ہے کہ ہم بندہ بھیجیں گے ان ڈیو کورس آف ٹائم۔ 10 سال گزر گئے ہیں، یہ کون سا ڈیو کورس آف ٹائم ہے؟ میں صرف لاڑکانہ کی نہیں، صرف سندھ کے نہیں، صرف پاکستان کا نہیں، میں باقی دنیا کے لوگوں سے بھی پوچھے ہوں، کرمنل میں ڈیو کورس آف ٹائم کی کون سی پوزیشن ہے، جبکہ لا یہ کہتا ہے کہ کرمنل پروسیڈنگز میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ 10 سال تک ڈیو کورس آف ٹائم ہو۔ تو میری اپنے محترم عمران خان سے اپیل ہے کہ آپ لوگ ان جو کرپشن کی باتیں ہیں ان پہ بڑا توجہ دے دیں، کیونکہ جب تک یہ کرپشن چلتا رہے گا لوگ اس کنٹری میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ لوگ جو ہے نا، یہ جس طرح ان پیٹرول پمپ پہ ایرانی پیٹرول بک رہا ہے، کھلے عام بک رہا ہے، تو کیا آپ ہمارے قومی خزانے کو نقصان نہیں ہو رہا ہے؟ ٹیکس کا معاملہ خراب نہیں ہو رہا ہے؟ تو التجا یہی ہے کہ جو بھی کرمنل ایلیگلٹی کے جو ڈاکیومنٹس بنائے جاتے ہیں ان کے لیے پوری طرح قانون ہونا چاہیے، اور قانون ایسا ہو کہ کم از کم 10-15 سال کے اندر بھی اگر فیصلہ ہو تو انسان پاکستان میں خود کو خوش نصیب کہہ رہا۔ ابھی یہی معاملہ جو ہے نا، اس کے کہ این او سی جعلی ہے، 2010 سے میری اپلیکیشنز جا رہی ہیں، 21 سال ہوئے، 11 سال میں آج تک ایف آئی آر نہیں کٹی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسی معاملے میں ہم لوگوں نے ہائی کورٹ آف سندھ سرکٹ کورٹ میں بھی کیس ڈالا تھا کہ ڈائریکشن دی جائے کہ ایف آئی آر کاٹی جائے، لیکن وہاں پہ بھی ایس ایس پی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بندہ آئے گا تو ہم ایف آئی آر کاٹیں گے، اور ڈسٹرکٹ اتھارٹی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم بندہ ایف آئی آر کاٹنے کے لیے بھیجیں گے۔ تو اگر کہ جس کنٹری میں ایک جیسے رواج نہیں ہے، جو اثر وثوق والے ہیں، خاص کر کے اگر کوئی بیوروکریٹ کا بھائی ہے تو سمجھو تصور میں بھی کوئی نہیں لائے کہ ان کے اگینسٹ میں کام ہوگا۔ ہاں، ریئرلی کبھی کبھی یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کو بھی سزا ہو جاتی ہے، لیکن بہت کم، کیونکہ ان کی آپس میں اتنی گٹھ جوڑ ہے جو کہ کنٹری کے ڈیولپمنٹ میں سب سے بڑی ایک رکاوٹ ہے۔